کس کا محمد شاہ. اور ایک مرتبہ درود پڑھیے سب مل کر محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا سب مل کے یا وجیہاً ماشاء اللہ اشفاء لنا یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً اشفاء لنا الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا المجتبى ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً اشفاء لنا عند اللہ. سب مل کے یا وجیہاً اشفاء لنا یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا شہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا
يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. آگے نہیں پڑھیے، سب کو ایک ساتھ پڑھیے گا. کچھ لوگ جو ہیں آگے آگے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا اشفع لنا عند اللہ. سب مل کے یا وجیہان اشفع لنا یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا موسیٰ ابن جعفر ایھا القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا سب مل کے یا وجیہان اشفع لنا یا بلسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا ماشاءاللہ سب مل کے یا وجیہان اشفع لنا
أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله وإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله
الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. مومنین اپنی جگہ بیٹھ جائیے. یا اللہ. ممبر میں بیٹھنے کا کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے. ایک کم از کم کہیں بیچ میں لائٹ جلا دیں گے. ایک لائٹ جلا دیں گے, اندھیرا لگ رہا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ حضرات سے دعائے توسل پڑھا ہے, اور چونکہ سال ثواب کی مجلس بھی ہے, ایک زن مومنہ آپ سب کا جانا پہچانا مرحومہ زرین تاج, اس سے پہلے ان کی سیوم کی مجلس ہوئی تھی, آج 10واں کی مجلس ہو رہی ہے. اور ایک صاحب ہیں عبدالصمد ابن دیانت اللہ, ان کی بھی سال ثواب کی مجلس ہے, اور تبرک آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. آپ تبرک دیکھ کے اندازہ کیجئے کہ آج مجھے مجلس چھوٹا نہیں پڑھ سکیں گے, مجھے ذرا سا بڑا مجلس پڑھنا پڑے گا. آپ کو جو ہے مجلس ذرا سا حوصلہ سے سننا پڑے گا, اور جو سنیے گا انشاءاللہ ہم سب کے کام ہی میں آئے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ارشاد ہوتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. یہ سورہ قاف کی 19 نمبر آیت ہے. اس کا ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی بے ہوشی. سکر یعنی بے ہوشی, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. جب موت آتی ہے تو ایک قسم کی بے ہوشی انسان میں کیا ہوتا ہے, طاری ہوتا ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی, اور یہ وہی بات ہے, یعنی یہ موت وہی چیز ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے. ہر انسان موت سے بھاگتا ہے. اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد تم مر جاؤ گے, تب اس شخص کی کیفیت دیکھیے کہ کیا ہوگی. جس کو پتہ چل جائے کہ 2 دن بعد 3 دن بعد مجھے موت آ جائے گی. ایسے بھی انسان جو ہے
موت سے جو ہے بھاگتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دنیا میں ہم زندگی گزاریں، اچھا انسان ہو برا انسان ہو، تقریباً جو ہے انسان کی چاہت جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا ہوتا ہے۔ سکرۃ الموت، سکر کا ایک معنی ہے نیند آ جانا، انسان سنتے سنتے سو جاتا ہے، اس سو جانے کو کہتے ہیں سکر، یعنی جب موت آتی ہے انسان کو تو انسان کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ دوسرا معنی سکر کا ہے کہ کوئی انسان جب کوئی حیرت انگیز کوئی خبر سنتا ہے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے۔ آپ کسی انسان کو جا کر اچانک کوئی خبر سنائیے تو اگر اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اگر وہ بات اثر کرے گی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سن کر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں سکر، یعنی جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ یا کسی نے کہا کہ سکرۃ الموت یعنی موت کی سختی، موت بہت آسان نہیں ہے، موت جو ہے اس میں کیا ہے؟ سختی ہے۔ اب کیا کریں؟ ہم وہ کون سا عمل انجام دیں کہ جس کے وجہ سے ہمیں اس سختی موت سے ہمیں نجات ملے؟ یعنی موت تو آنا ہے، یعنی آسانی سے ہم مر جائیں۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے، کیا کوئی ایسا کچھ ہے جو ہم کریں جب ہمیں موت آئے گی تو ہم جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے گزر جائے، سختی موت سے بچ جائے؟ سب سے پہلا چیز اس لیے کہ اس سختی موت کے آسانی کے لیے انبیاء مرسلین بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، امامان معصوم دعا کرتے تھے۔ امام سید سجاد قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جبکہ ان کی ذات معصوم ذات ہے، بے خطا بے گناہ، لیکن یہ منزل تعلیم میں امام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو ذرا سا کبھی بیٹھ کر سوچنا کہ اس تنگ جگہ پر جا کر تم کس طریقے سے رہو گے، کیسے اپنے وقت کو وہاں گزارو گے۔ تب بڑا سخت منزل آنے والی ہے ہر انسان کے لیے، تو اس سختی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، سب روایت ہے، سب حدیث ہے، کہ اگر سختی موت سے بچنا چاہتے ہو، سونے سے پہلے روزانہ جو انسان سوتا ہے، کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر کوئی سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر ثم زرتم المقابر، چھوٹا سا سورہ ہے، چھوٹا سا 36 یا 4 لائن کا یہ سورہ تکاثر، سونے سے پہلے اگر کوئی اس سورے کو پڑھ کر سوئے تو روایت حدیث میں ہے کہ سختی موت سے اسے نجات ملے گا، آسانی کے ساتھ وہ اس کے بدن سے روح نکل جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ نمبر 1 کیا سورہ، کون سا سورہ؟ سورہ تکاثر 30 نمبر میں ہے، 30 نمبر پارہ میں ہے۔ سورہ تکاثر پڑھ کے سونے سے موت کیا ہوگی؟ اس کی آسانی ہوگی، ایک۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر لوگ اچھائی سے یاد کریں گے، مثال کے طور پر کوئی مر گیا اور لوگ کہیں ارے بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نمازی تھا،
بڑا مدد کرنے والا تھا، بڑا خوش اخلاق تھا، بڑا غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا۔ مرنے کے بعد جو یہ لوگ جو اچھائی کے شہادت دیتے ہیں، اس سے بھی جو ہے انسان کو کیا ہوگی، اس کے منزل جو ہے وہ آسان ہوتے چلے جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر اچھے انداز سے، خوش اخلاق، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں، جہاں تک ہو سکے ہم لوگوں کو مدد کریں، تو یہ باعث بنے گی کہ ہماری موت جو ہے کیا ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا کہتے ہیں کہ کسی غریب مومن کو اگر تم نے کپڑا پہنا دیا اور اس کو لباس موت جو ہے آسانی سے ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، اس کا مثال کیا دیا ہے، ایک مہین باریک کپڑا اگر کانٹے دار درخت میں ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو آپ اپنی طرف کھینچیے تو اس کپڑے کی کیا شکل بنے گی؟ بالکل وہ ریشہ ریشہ ہو جائے گا۔ بالکل کانٹے دار کپڑے کو، کانٹے دار درخت میں کپڑا ڈال کر اس کو کھینچیے تو اس کی حالت جو ہے کیا ہوگا، بالکل پارا پارا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب انسان کے بدن سے روح نکالی جاتی ہے تو یہی کیفیت جو ہے انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ہر اعضا جو ہے کیا ہوتا ہے، پارا پارا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی تم نے غریب مومن کو کپڑا پہنا دیا ہے تب پھر تمہارے ساتھ پانچواں یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ قولو قولا کریما، گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ کریمانہ گفتگو کرو۔ ولا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کیے چلے جاؤ۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت کرنا باعث بنے گی انسان کے بدن سے روح آسانی کے ساتھ نکلے گی، آسانی سے اس کی موت ہوگی۔ چھٹا، ایک تو یہ ہے کہ کلی طور پر اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنا، یہ جو ہے کیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور خاص طور سے روایت اور حدیث میں یا بڑے بڑے علماء مر جانے کے بعد جب وہ خواب میں وہ آئے ہیں اور جب ان سے پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد، وہ علماء جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اپنی تمام زندگی کو دین کے تبلیغ میں ختم کیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کون سا عمل نے آپ کو فائدہ پہنچایا، تو انہوں نے کہا کہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تمام اہل بیت کی محبت اور خود خاص طور سے امیر المؤمنین کی ولایت اور محبت جو ہے خاص طریقے سے انسان کو جو ہے کیا ہے، یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ماں کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام، ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں آپ کے پاس، میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے نوجوان، تیری ماں ہے، جا اپنی ماں سے کہہ، جا کے تیرے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام خاتم النبین، خاتم المرسلین، نبیوں کے سردار، وجہ خلقت کائنات، ان سے نوجوان کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے
کیا رسول اللہ دعا کرے اللہ کا رسول کا دعا کو نہیں سنے گا؟ یقیناً سنے گا۔ رسول کی دعا مستجاب ہوگی، رسول کی دعا رد نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام اس نوجوان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ماں کی اہمیت کیا ہے، اگر تمہاری ماں ہے جاؤ اپنی ماں سے جا کر کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر اس نے تقرار کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہاری ماں سے جا کر کہو دعا کرنے کے لیے۔ تیسرا مرتبہ پھر اس نے تقرار کیا، تیسرا مرتبہ بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ ماں ہے تو ماں سے جا کر کہو دعا کرنے کے لیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ دعا جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں وہ ماں کی دعا ہے۔ جب ماں زندہ ہوتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہے۔ ہمیشہ ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا ایک خاص محبت ہے ماں کے دلوں میں، اللہ نے جو ہے بچوں کے لیے دیا ہے۔ ایک اور شخص آیا، آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی آپ اجازت دیجئے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں؟ کہا کہ ہاں ماں باپ ہیں۔ کہا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، جہاد کا ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو اس احادیث اور روایت سے ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور اس سلسلہ کے اس ماں کی اہمیت کو کہ اس سے اور زیادہ آپ کو اندازہ ہوگا کربلا کے میدان میں جب جناب قاسم میدان جنگ میں گئے ہیں لڑنے کے لیے۔ جناب قاسم بہت کم سن ہے، 13 سال کا شہزادہ، اور یہی وہ جناب قاسم ہے جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور جو اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، فہرست پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے کہ کل روز عاشور کسے شہید ہونا ہے، جام شہادت کسے نوش کرنا ہے۔ جناب قاسم 13 سال کے ایک گوشے سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا اماں، اے میرے چچا مجھے بتائیے کیا میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا قاسم، قبل اس کے میں بتاؤں کہ تمہارا نام شہداء میں ہے یا نہیں، کیف عندک الموت، پہلا تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اہل بیت کے گھرانے میں ایک 13 سال کا بچہ اب جواب دے، یہ بھی امام زادہ ہے اور سوال بھی ایک امام کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے۔ جناب قاسم نے فرمایا کہ اندی، میرے نزدیک موت احلن من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ شہد بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن جناب قاسم فرما رہے ہیں کہ چچا جان، جو شہد ہے جو بہت میٹھاس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میٹھا میرے نزدیک موت ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا قاسم، نہ صرف تمہارا نام ہے بلکہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کا بھی نام ہے، وہ بھی کل شہید کیا جائے گا۔ جب میدان جنگ میں جناب قاسم آئے لڑنے کے لیے، ایک بہت بڑا پہلوان ازرق شامی، بڑا مشہور پہلوان ہے، جناب قاسم کا مقابلے میں آ گیا۔ جناب قاسم 13 سال کے، اور یہ جو دشمن کے طرف سے جو پہلوان آیا ہے ازرق، بڑا شجاع ہے۔ امام حسین علیہ السلام فوراً خیمے کے قریب پہنچے، کہا جناب ام فروا مادر جناب قاسم کے پاس، اور پہنچ کر کہتے کہ دیکھیے ماں کی اہمیت کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی ماں سے کہتے ہیں کہ اے مادر قاسم، قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے،
ازرق بڑا مشہور ہے، بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، آپ ماں ہیں، آپ قاسم کے لیے دعا کیجئے، اللہ کے بارگاہ میں آپ قاسم کے لیے دعا کیجئے تاکہ خداوند عالم قاسم کو کامیابی عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو خود دعا کرتے، امام حسین علیہ السلام خود امام ہیں، لیکن نہیں، ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ماں کی دعا اللہ کے بارگاہ میں سب سے پہلی قبول ہوتی ہے۔ جناب قاسم کی ماں نے دعا کیا، جناب قاسم کو کامیابی حاصل ہوئی، اور کربلا کے میدان میں ایک کے بعد دیگرے شہداء کہ لاشیں کو امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا میں کسی کو امام حسین علیہ السلام نے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر کے لاش کو زمین کربلا میں اٹھایا۔ وہ حسین مظلوم جس نے ہر کے لاشیں کو اٹھایا ہے، لیکن اس حسین مظلوم کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام شہید کیے کرنے کے بعد لاش آئے شہداء جب پامال کیا جا رہا تھا گھوڑوں کے ٹاپوں سے، تو روایت میں ملتا ہے کہ بہت سارے قبیلے کے لوگ نکل آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انہیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کو الگ کر لیا، جناب حر کو الگ کر لیا، بہت سارے صحابیوں کو الگ کر لیا، کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے قبیلے والے ہیں، ہم رہتے ہوئے ہم انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن کوئی نہیں تھا جو آ کر کہتا کہ یہ فرزند زہرا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نواز رسول ہے، ہم انہیں پامال ہونے نہیں دیں گے، بلکہ سینکڑوں گھوڑوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پامال کیے گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ زرین تاج بنت خلیل شیرازی کی روح کو بخش دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ اور ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد عبد الصمد ابن دیانت اللہ کی روح کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار اب طفیل محمد و آل محمد اس ذکر کو قبول فرما۔ یا رب کریم، مرحومہ زرین تاج اور مرحوم محمد عبد الصمد، یا رب کریم ہم سب نے مل کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا ہے، اور اس مجلس اعزا کی ثواب مرحومین کو بطفیل محمد و آل محمد ہدیہ کرتا ہوں۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت عنایت فرما، یا رب کریم مرحومین کے قبور پر اپنے رحمت کا نزول عنایت فرما۔ یا اللہ ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے فرزندوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو اس صدمہ پر صبر جمیل عنایت فرما۔ یا رب کریم بانیان مجلس کے نیک حاجتوں کو پورا فرما، حاضرین مجلس کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ مومنین کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، مومنین کی زندگی میں خیر و برکت نازل عنایت فرما۔ یا رب کریم زیادہ سے زیادہ ہم سب کو تیری عبادت بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قوانین قرآن پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت عنایت فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ آج کے دعائے توسل کے دوباروں کا انتظام محمد شاہین صاحب کی طرف سے تھی،
یا اللہ ان کے روزی میں اور برکت عنایت فرما۔ جو مومنین دعائے توسل کے تبرک میں شرکت فرماتے ہیں یا اللہ ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ یا اللہ خاص طور سے آج مومنین دعائے توسل میں حاضر ہوئے ہیں، اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی دعا ہے، حاجت ہے، تمنا ہے، یا رب کریم تیرے بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں جاتا ہے۔ یا اللہ تمام مومنین کی نیک تمناؤں کو بطفیل محمد وآل محمد پورا فرما۔ یا رب کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت، مسلمان، صاحبان ایمان، انسان جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کورونا وائرس کے مرض سے ہم تمام انسانوں کو جلد سے جلد نجات عنایت فرما۔ یا اللہ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما۔ جو لوگ اس مرض میں اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت عنایت فرما۔ یا رب کریم جو چیزیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس مرض کے لیے ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو ساری دنیا پر بلند فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والجدک وابیک، السلام علیکم والامک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔